السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آئیے اس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں، بآواز بلند مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم پچھلے نشستوں میں طلاق کے حوالے سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آج آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ طلاق کے علاوہ کون سے ایسے کام ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ آج ہم لوگ اکثر بے خیالی میں رہتے ہیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں، کچھ کا کچھ بول جاتے ہیں، کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بول تو گئے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر حرام طریقے سے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بعض لوگ طلاق کے بارے میں بہت ہلکا پن دکھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ غصے میں اگر کوئی طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق بھی ہو جاتی ہے، یہ آپ ذہن میں بات بٹھا لیں۔ غصے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات آپ نے برجستہ فرمائی ہے کہ لوگ اکثر طلاق غصے ہی میں دیتے ہیں، کوئی خوشی میں طلاق نہیں دیتا ہے۔ پھر میں نے دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ طلاق اگر مرد دیتا ہے عورت کو تو اس میں عورت کا سننا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک عورت طلاق کے الفاظ سن نہ لے تب تک وہ مانا نہیں جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے۔ مرد اگر تنہائی میں بھی اگر بیوی سے کہے نا کہ تجھ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو بھی طلاق ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ عورت کا سننا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عورت کا طلاق قبول کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ عورت کا طلاق قبول کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ کورٹ سے پیپر آیا تو عورتیں کیا کرتی، وہ پیپر پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے قبول تھوڑی نہ کی ہے، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیے ہے،
تو عورت کے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے. جیسے نکاح کے موقع پر مرد 1000 مرتبہ قبول کر لے کہ فلاں لڑکی مجھے قبول ہے، نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ عورت کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ مجھے یہ قبول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح میں سارا اختیار عورت کو دیا جاتا ہے کہ تم جس سے نکاح کرنے جا رہے ہو پہلے اس کو دیکھ لو، سمجھ لو، اس کے بارے میں جانکاری لے لو، پھر اس کے بعد ہاں کہنا. ورنہ اگر تم ہاں نہیں بغیر جانے انجانے اور بغیر تحقیق کیے ہوئے پیرنٹس کے ذریعے سے بھی ہاں میں ہاں بھر دی تو پھر زندگی بھر پریشان رہو گی. تو طلاق میں اختیار مرد کو اور نکاح میں اختیار عورت کو دیا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو طلاق کے سلسلے میں عورت کا قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں پاک چیز ہے، نجس چیز ہے، تو ہم کو کہتے ہیں میرے سامنے ہی تو پیدا ہوا ہے، تو ہم کو مسئلہ سکھائے گا. تو کیا معیار ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کو سکھاتا ہے نا تو میرے سامنے تو پیدا ہوا ہے، تو ہم کو مسئلہ سکھانا. تو پیدا ہونا چھوٹا بڑا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، علم ہونا ایک الگ شے ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو جو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہو، ایک محقق عالم، ایک تحقیق کرنے والا عالم وہ مسئلہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے. ابھی آپ کو بتاؤں، گاؤں دیہات میں آپ چلے جاؤ نا تو لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ 3 جب تک نہیں بولو گے نا طلاق کے، دھن 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 دھن، 3 جب تک نہیں بولو گے تب تک طلاق نہیں ہوگی. تو کرتے کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا تو 1 بولیں گے اور 2 بولیں گے، تیسرا نہیں بولیں گے. وہ کیا سوچتے ہیں 1-2 سے نہیں ہوتا ہے. پھر لڑائی جھگڑا ہوا، پھر 1 بولیں گے، 2 بولیں گے، تیسرا نہیں بولیں گے. بھائی تیسرا کیوں نہیں بولتا؟ تیسرے سے طلاق ہو جاتی نا، 2 میں نہیں. حالانکہ وہ 2 کر کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ بول چکا ہے. وہ کتنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کو صرف اتنا اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ 3 جب تک کہ بولا نہیں جائے گا تب تک کہ طلاق ہوگی نہیں. یہ انسان سمجھ بیٹھا ہے. اکثر اب ان کو سمجھائے کہ بھائی 1 سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، 2 سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، 3 سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو کہ دیکھو چھوٹ بھیا آیا ہوا ہے اور ہم کو نیا نیا مسئلہ سکھا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اگر کوئی کتاب و سنت پڑھ کر کے آپ کو مسئلہ بتا رہے تو آپ اس کا انکار کرتے. تو 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہوتی ہے، 2 سے بھی ہوتی ہے اور 3 سے بھی ہوتی ہے. سب کا الگ الگ فرق ہے، اس کا معیار ہے. 1 طلاق 2 طلاق اگر کسی نے دیا تو وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اور عدت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو واپس نہیں لیا 1-2 کے دینے پر تو وہی طلاق بائن میں چلی جاتی ہے. اور بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، یعنی اب عورت آزاد ہو گئی مکمل طریقے سے. اس عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہے. بائن میں یہ آپشن ہے. طلاق ایک ہے رجعی، میں نے پہلے سمجھا دیا اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں بار بار. ایک ہے رجعی اور ایک ہے طلاق بائن اور ایک ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی کس کو بولتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ کہا تجھے طلاق یا 2 مرتبہ کہا تجھے طلاق، تو 3 حیض جو ہے نا، 3 حیض پیریڈ جو آتے ہیں، اس سے پہلے اگر دونوں میں سے کسی کو شرمندگی ہو گئی اور معافی تلافی ہو گئی تو کیا کرے؟ نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیوی کو اپنے نکاح میں اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کو بوسہ دے دے اور کہہ دے میں تجھے رجوع کرتا ہوں، بس ہو گیا. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح میں رہے گی. ہاں بس یہ ہے کہ وہ جو پہلے 3 لفظ کا مالک تھا نا، تو اگر 1 کہا ہے تو اب 2 ہی لفظ کا مالک رہے گا، اور اگر 2 کہا ہے تو اب زندگی بھر کے لیے 1 ہی لفظ کا مالک رہے گا. لیکن وہ نکاح میں آ گئی کیونکہ ابھی ایک اعتبار سے وہ نکاح میں ہی رہتی ہے. لیکن اگر عدت میں سیٹلمنٹ نہیں ہو پایا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی غصہ چڑھا رہتا ہے، اب بات آتی ہے کہ بھائی تم دونوں تو بائن کے ذریعے سے جدا ہو گئے، تو کہیں اور کر لے، یہ کہیں اور کر لے، تو پھر خیال آتا ہے یار کہیں پھر اچھا شوہر نہ ملا
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ جتنا شیطان ہے اس سے بڑا شیطان مل گیا تب، یا اس سے اتنا پرابلم ہے تو کوئی بڑا پرابلم والا مل گیا تب، تو پھر ماں باپ سمجھاتے کہ بھائی تو اسی کے ساتھ رہ، صبر کر کے رہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ تو اب چونکہ عدت مکمل ہو گئی ہے تو اب وہ عورت کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ نکاح کرے اپنے، اس میں حلالہ وغیرہ کی ضرورت، بائن میں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پھر سے سمجھ لیجئے، ایک ہے رجعی، ایک ہے بائن، اور ایک ہے مغلظہ۔ یہ سب جلدی آپ کو سننے میں نہیں ملے گا، صرف بڑے مفتیان نے کریں۔ یہ تو سنی دعوت اسلامی کا خاص فیضان ہے کہ حضور سراج الفقہا کے ذریعے سے، حضور مفتی نظام الدین قبلہ کے ذریعے سے ہماری مجالس کے اندر باضابطہ طور پر حضرت کو بلا کر کے پھر مسئلے مسائل کا سیشن رکھا جاتا ہے۔ باقی جلدی کسی جگہ پر پروگرام میں آپ ایسی چیزیں نہیں سنو گے، اس لیے لوگ مرد حضرات ان مسائل سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادم زیست قائم و دائم رکھے۔ بہت عظیم شخصیت ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک ہیرے کی شکل میں طہری کی گود میں اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو بہرحال تو ایک ہے طلاق رجعی، یہ سب تفصیل بتا چکا ہوں میں، شارٹ میں مجھے آگے کچھ بتانا ہے۔ تو ایک طلاق کسی نے دی یا دو طلاق دی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق، بولو، رجعی۔ ایک دی یا دو دی تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بولو زور سے بولو سب، کیا کہیں گے؟ رجعی۔ ٹھیک، اور اگر عدت میں، عدت کے اندر اگر شوہر نے اپنی بیوی کو واپس نہیں بلایا اور عدت پار ہو گئی تو اب وہی رجعی کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ بائن میں۔ بائن کی اور بھی صورتیں ہیں، سمجھ گئے؟ کس میں ہو جائے گا؟ بائن میں۔ بائن میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف اور صرف نکاح کرانا پڑتا ہے۔ اس میں وہی 10 لاکھ کا کھانا، منڈپ لگوانا، سارے لوگوں کو دعوت دینا، یہ سب کچھ بھی ویسے بھی نہیں ہے، اس میں اور نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں اب یار ہم لوگ بڈھی ہو گئی، اب کہاں جائیں گے ہم شادی کروانے کے لیے، تو اس میں سارے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مہر جدید کر لے، مہر جو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 گواہ کو سامنے رکھ لے۔ شوہر کہے اتنے مہر کے بدلے میں 2 گواہ کی موجودگی میں تو مجھے قبول ہے، تو مجھے قبول ہے، کیا تجھے قبول ہوں میں؟ وہ عورت کہہ دی ہاں مجھے قبول ہے۔ عورت پہلے قبول کر لے، ادھر مرد قبول کر لے، ختم ہو گئی بات، نکاح ہو گیا۔ اس میں خطبہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس دونوں قبول کر لیں، نکاح ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ طلاق بائن بھی سمجھا دیا۔ ایک ہے مغلظہ۔ مغلظہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ اکٹھے طلاق دے دیا، یا یہ کہ ایک ابھی دیا، ایک دوسرے مہینے میں دیا، ایک تیسرے مہینے میں دیا، 3 پورا کر لیا، یا ایک ابھی دیا، ایک 6 مہینے کے بعد دیا، اور تیسرا 10 مہینے کے بعد دیا، تو 1 2 3 اس طرح گنتی پوری کر لیا، یا ایک طلاق 5 سال پہلے دیا، پھر دوسری طلاق 5 سال بعد دیا، تیسری طلاق 5 سال بعد دیا، تو 1 2 3 اس طرح جتنی گنتیاں ہیں 3 پہنچ گئی، حتیٰ کہ ایک 15 سال کی عمر میں دیا، ایک سمجھانے کے لیے، نکاح کے 15 سال کے بعد دیا، دوسرا نکاح کے 25 سال بعد دیا، اور تیسرا نکاح کے 40 سال بعد دیا، تو 1 2 3 اس طرح 3 کسی بھی صورت میں 3 پوری ہوتی ہے، طلاق واقع ہوتی ہے، 3 کا عدد مکمل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کے لیے کیا ہے؟ اب حرام ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ اسی کو کہتے ہیں مغلظہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 کے عدد، ایسا نہیں کہ 1 2 بولا پھر چپ بیٹھا آدمی، نہیں 3 بولوں گا تو طلاق ہوئے، پھر جھگڑا کیا اور پھر 2 ٹھوک دیا، تو 2 یہ اور 2 یہ 4 ہو گیا، 3 سے زیادہ ہو گیا، تو 3 سے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت ہو گئے، اور 1 کا گناہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی، کوئی کہہ دے ایسا سر پھرا جا میں تجھے 100 طلاق دیتا ہوں، تو اب 100 طلاق میں 3 طلاق تو پڑ جائے گی، اور 97 کا گناہ اس پر جائے گا۔
کسی نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں تجھے 1000 طلاق دیتا ہوں، تو 1000 میں 3 تو پڑ جائے گی اور 997 کا گناہ اس پر پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو 3 کی صورت میں وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے. اچھا جب حرمت ثابت ہوتی ہے نا تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ 40 دن گھر میں بیٹھ جا اور پھر سے شادی کر لینا. کیا کہتے ہیں؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں 60 مسکین کو کھانا کھلا دو نا، رہ جائیں گے ساتھ میں. 60 کیا 60,000 مسکین کو بھی کھانا کھلائے نا 3 طلاق بولنے کے بعد، پھر بھی جو ہے نا وہ نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے لیے الگ پروسیس ہوتا ہے جو میں نے پہلے ہی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے. یاد ہوگا اگر آپ پہلے آئے ہوں گے، کیونکہ ہماری محفل میں لوگ کم آتے ہیں. کم آنے کی وجہ ہے کہ کام کاج والے لوگ رہتے ہیں، اخیر میں تبرک کے طور پر تشریف لاتے ہیں. تو آپ تو حضرت کا عالمی خطاب تو سنتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے جو آپ کو ہمیشہ کام دینے والی ہے. سمجھ میں بات؟ اچھا اس کے بعد اور سنیے کہ طلاق کے وقت لوگ کہتے ہیں، عورت کہتی ہے 2 گواہ نہیں تھے، فون پر اس نے دیا ہے. تو فون پر دینے سے بھی یا ای میل پر بھیجنے سے بھی یا واٹس ایپ کرنے سے بھی اگر واقعتاً اس نے بھیجا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ واقعتاً اگر اس نے بھیجا ہے تو فون پر دیں، واٹس ایپ پر دیں، ای میل کے ذریعے بھیجے یا کاغذ میں بھیجے، کسی بھی طریقے سے اگر بھیج دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. وہ جتنی بھیجا ہے اسی حساب سے اس پر حکم لگے گا. 1 بھیجا ہے تو 1، بائن کا بھیجا ہے تو بائن کے اعتبار سے، اور 3 دیا ہے تو 3 کے اعتبار سے. جتنی اس نے کی ہے اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اگر تم نے صلح کر لی ہے نا، 90 دن کے اندر تم نے صلح کر لی ہے تو اب تم نکاح میں رہ سکتے ہو. یہ حلوہ نہیں ہے. اگر 3 کسی نے کہا ہے تو 90 سال تک بھی ایسے رہ گئے تو اسے وہ واپس نکاح میں نہیں آ سکتی ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یونین کونسل والوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم نہیں کہیں گے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی. ایک کمیٹی بناتے ہیں نا، فلاں کمیٹی والے یہ، فلاں کمیٹی والے، تو بیوی کمیٹی والی کی تھوڑی نا ہے، بیوی ہماری ہے. اللہ پاک نے اختیار شوہر کو دیا ہے نا طلاق دینے نہ دینے کا، کمیٹی والے کو دیا ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یونین کونسل والے جب تک نہیں کہیں گے طلاق نہیں ہوگی، اور مرد نے نہیں کہا اور یونین کونسل والوں نے کہہ دیا تیری بیوی کو طلاق، آپ مان لو گے؟ آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا، کیونکہ اس کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ بلا وجہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. سمجھ لینا یہ کھیل نہیں ہے. اور اس پر میں نے پہلے بتا چکا ہوں تفصیل سے. یہ سب چیزوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا. حلال چیزوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق دینا ہے. تو کبھی یہ آلو ٹماٹر نہیں ہے کہ کھیل ہے کہ ادھر سے اٹھائے ادھر پھینک دیے، ادھر سے اٹھائے ادھر پھینک دیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی ہے، آپ رشتہ کیے ہو تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک برتو، اچھے سے رہو. کچھ ہوتی ہیں غلطیاں، سب سے ہوتی ہے، درگزر کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اچھا اس کے بعد ایک اور بات کہتے ہیں، اگر کوئی عورت حمل سے ہو نا، کس سے ہو؟ عورت حمل سے ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم نے حاملہ عورت کو طلاق دیا تو حمل سے ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق نہیں پڑے گی. یہ بھی غلط ہے. حمل کی صورت میں بھی اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا، حمل کی صورت عورت حاملہ ہے اور ہم نے طلاق دے دیا حمل کی صورت میں بھی، تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ تو حمل کی صورت میں دے تب بھی طلاق واقع. اچھا طلاق دیتے بعض لوگ بہت چالاک بنتے ہیں، ارے حضرت میں تو صرف ڈرانے کے لیے بول رہا تھا. کیا بولتے ہیں؟ میرے دل میں نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، میں سے بہت پریشان کرتی ہے نا میرے کو، میں تنگ آ گیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو ٹھوک دیا، اور میں نے طلاق نہیں بولا، طلاق بولا ہے حضرت.
پھر اس میں بہانا، میں نے طلاق نہیں بولا، طلاق، آپ طلاق بولو، طلاق بولو، طلاق بولو، طلاق بولو، کچھ بھی بولو، وہ موقع محل دیکھ کر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. مقام اگر چھوڑنے کی ہے تو طلاق واقع ہوئے. تو یہ بتایا کہ طلاق دیتے وقت میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ میں تو اس کو ڈرانے کے لیے لفظ طلاق استعمال کر. میں آپ سے کہتا ہوں یہی ایک لفظ ملا تھا آپ کو؟ آپ مجھے بتائیے، یہی ایک لفظ ملا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ چیز میں بتا دوں، میں نے پہلے بتا دیا ہے، لفظ طلاق، لفظ نکاح اور رجعت، یہ تین لفظ ایسے ہیں جس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں؟ جیسے کبھی کبھی ہم لوگوں کی شادی ماں باپ اپنی پسند سے کرا دیتے ہیں، کراتے کہ نہیں؟ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ ماں باپ کی پسند سے ہی ہم لوگ شادی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو آج تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. لیکن جب ماں باپ ہماری شادی کراتے ہیں نا تو اندر سے ہمارا من نہیں رہتا ہے، دل میں من نہیں رہتا ہے. اب قاضی صاحب آئے اور کہا کہ فلاں بنت فلاں کا نکاح جو ہے نا بعوض اتنے مہر کے 2 گواہ کی موجودگی میں بحیثیت قاضی و وکیل فلاں کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، کیا تم کو قبول ہے؟ تو وہ زبان سے کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے، لیکن اس کے دل میں نہیں ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ نکاح ہوگا یا نہیں؟ نیت کا اعتبار ہے؟ بہت سارے ارے نیت میں نے نہیں کرا تھا نا. تو دیکھیں جس طرح آپ نکاح میں قبول ہے کا لفظ آپ نے کہہ دیا، دل میں آپ کے کچھ بھی ہو، دل کا اعتبار یہاں پر نہیں ہے. 3 چیز میں، طلاق میں، نکاح میں اور رجعت میں، ان 3 چیزوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا بیوی کو رکھنے کا تو ہے نہیں، میرے بچے خالی بڑے ہو جاوے نا اس لیے میں اپنی بیوی کو رجوع کر رہا ہوں. لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، تو دل میں وہ کیا بولتے ہیں میرے دل میں نہیں ہے رکھنے کا، لیکن زبان سے میں کیا کر رہا ہوں آجا تو رہ لے. تو یہاں پر دل کا اعتبار نہیں ہوگا، زبان کا اعتبار ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح طلاق دیتے وقت نیت کا اعتبار نہیں ہے، الفاظ کا اعتبار. اگر آپ نے زبان سے ڈرانے کے طرز پر یا ہنسی مذاق کے طور پر، سمجھ میں آ رہی بات، یا غصے کی حالت میں اگر آپ نے زبان سے نکالا تو طلاق واقع ہو جائے گی. پھر آپ نے کہنا میں تو مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا. اور یہ بھی مسئلہ بتا دوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر نکاح کے بارے میں، کالج والے لڑکے خاص طور سے سن لیں، کیا کرتے پتہ ہے؟ کالج میں چونکہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پر چند دوست مل جاتے ہیں کہ تو لڑکا دولہا بن جا، یہ دلہن بن جائے گی، ہم 2 گواہ بن جاتے ہیں، اتنا پیسہ رکھ لیتے اور مذاق میں نکاح کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ بھائی 2 گواہ کی موجودگی میں اس لڑکی کو تمہارے نکاح میں ہم دے رہے ہیں، وکیل بن کر ہم تمہارے نکاح میں دے رہے ہیں. لڑکے کو پوچھتے کہ تم کو قبول ہے، اور لڑکے نے کہہ دیا ہاں مجھے قبول، پہلے لڑکی سے اجازت لیں. تو اس طرح ہنسی مذاق میں بھی اگر لڑکے لڑکیاں گواہ کی موجودگی میں کالج میں اگر اس طریقے سے حرکت کیے تو نکاح ہو جاتا ہے. پھر بعد میں بولیں گا ارے میں تو مذاق کر رہا تھا. تو اب یہاں مذاق والا سسٹم نہیں چلے گا بھیا، اب تمہارے گلے میں گھنٹی بن گئی ہے، اب لے کے جاؤ. یہ شریعت کا مسئلہ جو حکم ہے وہ حکم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ نہیں کرنا. اسی طرح طلاق میں بھی الفاظ کا نیت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ الفاظ کا اعتبار ہے. اب یہ چیزیں میں نے سکھا دی آپ کو، اتنی چیزیں. اب طلاق کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. انسان نے طلاق نہیں دیا لیکن ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا طلاق واقع ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب میں وہ آپ کو سکھا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، شوہر یا بیوی
میاں بیوی میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے، کیا میاں بیوی میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ایک شخص ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب نکاح ٹوٹ گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جنموں کا ساتھ ہے، مولانا تم کیسے نکاح توڑ رہے ہو؟ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے نا یہ سب. ارے ہم نے شادی کری ہے تو یہ رشتہ ہمارا جنت میں جائے گا، یہی بیوی ہماری جنت میں رہے گی، تو آپ کیسے یہاں توڑ رہے ہو؟ تو یہاں پر تو یہ ہے کہ حشر تک پہنچنے تک تو آپ کا نکاح گیا. اسی لیے شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو اس عورت کی بہن سے، سگی بہن سے شادی کرنا کیا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے میری بیوی 2 بہن ہیں، ایک سمجھانے کے لیے، میری بیوی 2 بہن، تو جیتے جی میں دونوں بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں آپ نہیں رکھ سکتے. نکاح میں کب رکھ سکتے ہیں؟ جب ایک کا انتقال ہو جائے یا اس کا طلاق واقع ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. تو اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو آپ اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہو. تو شادی کب کر سکتے ہیں؟ جب پہلے سے نکاح ٹوٹے گا تب کر سکتے ہیں نا آپ. سمجھ میں بات؟ تو انتقال کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر سکتا، آدمی جو ہے اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے. اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا تو وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے. اگر یہ جنموں والا سسٹم ہوتا تو پھر وہ عورت کبھی کسی سے شادی نہیں کر پائے گی، کیونکہ بھائی اس کا شوہر ابھی ہے قبر میں، تو وہ شادی کیسے کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو یا بیوی کا انتقال ہو، دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہوا تو ایسی صورت میں نکاح کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر؟ یہ پہلی چیز یاد رکھنا. دوسری چیز، طلاق کے الفاظ تو استعمال نہیں کیا، خلا کہتے. خلا یہ بھی از قسم طلاق ہے، لیکن اس کا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ خلا. کہ میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہوئے کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دیا، کوئی پیسہ دیا اور کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس کے بدلے میں تم اتنے پیسے لے لو لیکن تم مجھے چھوڑ دو. پیسہ دیا کس نے؟ عورت نے. اس میں مرد نے، عورت پیسہ دیتی ہے خلا میں، اور شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کرا لے گی، اپنا مہر، کہ میں اپنا مہر معاف کر دیتی ہوں تم مجھے چھوڑ دو، اور شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جا میں تجھے آزاد کر دیا. تو ایسی صورت میں اس سے بھی طلاق کیا ہے؟ واقع ہو جاتی ہے. اس سے بھی طلاق، خلا سے بھی طلاق واقع. لیکن خلا سے طلاق جو ہوتی ہے وہ مغلظہ نہیں ہوتی ہے، وہ حرام والی، حلالے والی نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں بات؟ ایک ہی طلاق پڑتی ہے اس سے، خلا سے. ٹھیک، یہ 2 چیز ہو گئی. نمبر 1 موت، نمبر 2 خلا. نمبر 2 کیا؟ خلا. نمبر 3 ایلا. یہ نیا لفظ ہے، شاید آپ نے اس کو نہیں سنا ہوگا. یہ علماء کرام ہی زیادہ درسگاہوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس کا مسئلہ سنیے، بہت اہم ہے. اگر کسی شخص نے قسم کھائی، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک، بہت دھیان سے سنیے گا، اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک تیرے سے ہم بستری نہیں کروں گا. کیا قسم کھائی؟ کہ 4 مہینے تک تیرے ساتھ ہم بستری جمع نہیں کروں گا. اب 4 مہینے تک قسم کھا کر کے اس نے واقعتاً اس سے قربت نہیں کی تو ایسا کرنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح سے وہ الگ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا. اب یہاں میں تھوڑا اس کی تھوڑی تشریح کرنا، ہر چیز ہمیشہ بیان نہیں کرنی چاہیے.
بعض چیزیں بعض محفل کے لیے ہوتی ہے، تو چونکہ میں طالب علم ہوں تو میں بول جاتا ہوں، غلطی ہوگی تو میرے علماء میری اصلاح کر دیں گے، لیکن یہ مسئلہ ہے، یہاں 2-3 چیزیں مجھے وضاحت کے طور پر سمجھانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی قسم وسم نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے، میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے اور بیوی اپنے میکے جا کر ٹھہر گئی، 1 سال سے وہی ہے، 2 سال سے وہی ہے، نہ بات چیت ہے، نہ کوئی قربت ہے، نہ کوئی لین دین ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو کیا اس طریقے سے اگر بیوی سال بھر رہے اور دونوں میں قربت سال بھر، کیا 10 سال بھی رہے، 15 سال بھی رہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جھگڑا کیا، چلی گئی، یا مرد غصے میں آیا اور یہاں سے نکل گیا فلائٹ پکڑ کر باہر، 2 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، کوئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس سے طلاق سے باہر عورت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی مرد نے قسم کھائی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ایلا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایلا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کسی نے 4 مہینے، اچھا 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی گی تو نہیں مانا جائے گا، سمجھ گئے بات؟ جیسے میں نے قسم کھائی 2 مہینے تک تیرے سے قربت نہیں کروں گا، تو پھر کرے نہ کرے اس سے، قربت کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں، نکاح پہ بھی کوئی ایسا نہیں۔ لیکن 4 مہینے کی اگر کسی نے قسم کھا لی اور اس نے قربت نہیں کی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی نے قسم کھا لی، غصہ ٹھنڈا ہوا، اب کیا کروں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، غصے میں جب مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو آدمی ایک سے قسمیں کھا لیتا ہے۔ جیسے حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ایک مسئلہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تجھے طلاق، جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھے طلاق۔ اور عورت بھی سر پھری تھی کہ وہ کہتی ہے میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی، میں بھی اس پر قسم کھاتی ہوں۔ اب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب کیا کریں؟ یہ بھی چپ، یہ بھی چپ، یہ بھی بات نہ کھانے کی قسم کھائی اور یہ بھی بات نہ کھانے کی قسم کھا لی، اور دونوں نے یہی شرط رکھ لی۔ اب یہ علماء کرام کے پاس مسئلہ لے کر کے جایا گیا، سب نے الگ الگ فتویٰ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا، اس کے نوک پلک کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بعض نے فتویٰ دے دیا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، جاؤ گزارا، الگ الگ رہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب فتویٰ لایا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں خوشی کے ساتھ زندگی گزارو، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ فقات دیکھیے، اور یہ بات سفیان ثوری تک یہ بات جب پہنچی کیونکہ انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا۔ سفیان ثوری آتے ہیں جلال میں اور کہتے ہیں کہ آپ نے کیسا فتویٰ دے دیا، الفاظ تو بالکل ظاہر ہے۔ تو حضرت کو سنتے رہے۔ آج یہی چیز، یہی کیفیت آج ہم سراج الفقہا حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے اندر پاتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت نوک پلک تک پہنچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 5 سال تک کے اپنے استاذ اور اپنے بابا علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں رہ کر 5 سال تک پہلے فتویٰ لکھتے تھے اور اپنے والد ماجد کو دکھاتے تھے، ان کی تربیت میں رہے۔ اعلی حضرت کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ اور حضور مفتی اعظم ہند پوری زندگی اپنے بابا کی صحبت اور شفقت میں رہ کر آپ نے فتویٰ پیش کیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں کم و بیش 8 سال تک کے مفتی شریف الحق صاحب رہ کر کے آپ فتویٰ نویسی کا کام کرتے تھے، ان کی تربیت میں رہ کر، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں رہ کر۔ اور مفتی شریف الحق صاحب کی بارگاہ میں تقریباً ہمارے سراج الفقہا 11 سال تک کے ان کی تربیت میں رہ کر کے آپ نے فتویٰ نویسی کا کام کیا ہے۔
آپ سوچو اعلیٰ حضرت نے جو کچھ سکھایا ہوگا وہ مفتی اعظم ہند کے سینے میں، مفتی اعظم ہند کے سینے میں جو کچھ آپ نے سکھایا ہوگا مفتی شریف الحق صاحب کو، وہ سارا سرمایہ اللہ نے حضور سراج الفقہاء کے سینے میں منتقل فرمایا، اور ایسے چراغ اللہ نے سنی دعوت اسلامی کو عطا فرمایا ہے، وہ ہستیاں ہمارے درمیان ہیں۔ تو آپ جب بھی کسی فتوے پر بات کرتے ہیں نا تو بہت اس کے نوک بلک اور اس کی باریکی کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں عنوان سے ہٹ رہا ہوں، اپنے عنوان پر پھر آتا ہوں۔ ایلا کی بات کر رہا تھا، بات یہیں سے چلی۔ اگر کسی نے قسم کھا لی 4 مہینے تک، امام اعظم کا مسئلہ بتا دیا کہ امام سفیان ثوری آیا اور کہا کہ آپ نے کیسا فتویٰ دے دیا، تو حضرت کو بٹھایا اور کہا کہ اس کا مسئلہ پھر سے سنیے آپ۔ کیا کہا کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی، میں قسم کھاتا ہوں جب تک تو بات نہیں کرے گی تجھے طلاق۔ اب وہ عورت بھی غصے والی تھی تو بات کر کے کہتے ہیں میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، میں بھی قسم کھاتی ہوں۔ تو حضرت نے کہا تھا جب تک تو بات نہیں کرے گی، تو ادھر سے وہ بات تو کر لی نا، ادھر سے وہ عورت بات کی تب قسم کھائی، جب بات کر لی تو قسم ٹوٹ گیا، تو طلاق کیسے واقع ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو بات یہاں سے چل رہی تھی۔ آئیے پھر آتے ہیں ایلا۔ ایلا کس کو بولتے ہیں؟ کسی نے قسم کھائی کہ میں 4 مہینے تک، 4 مہینے کی، ہاں یہ قید ہے، 4 مہینے کی اگر قسم کھائی کہ میں تجھ سے ہم بستری جمع نہیں کروں گا اور اس نے واقعتاً نہیں کی تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو شرمندگی ہوئی ہے کہ بھائی ہم کو رہنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب ہو جائے اور جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کر دیں، پھر دونوں زندگی گزار سکتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ وہ قسم توڑ دے اور زندگی گزارے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، شوہر کا غائب ہونا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ شوہر اگر غائب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ عورتیں انتظار کرتی ہے 1-2 سال انتظار کری اور بغیر کسی عالم سے اور مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھے وہ کیا کرتی؟ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تھوڑا سا دماغ سے کڑک ہو جاتا ہے یا پاگل پن اس کی کیفیت آ جاتی ہے، تو چند دن وہ دیکھتی ہے کہ مجنون ہو گیا تو وہ اس سے ڈیورس یا طلاق وغیرہ کے بغیر انتظار کیے بغیر وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو سنیے مسئلہ سنیے۔ اگر کسی کا شوہر غائب ہو گیا، 1 سال 2 سال اس نے انتظار کری، تو انتظار کرنے کے بعد، انتظار اس کو بول کر میں ختم کر دیتا ہوں، السلام علیکم۔ انتظار کرنے کے بعد وہ فوراً نکاح نہیں کرے گی، پہلے اپنے شوہر کے غائب ہونے کی خبر وہاں کے قاضی صاحب کو دے گی۔ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ قاضی صاحب کو دے گی، اور پھر قاضی صاحب جو ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے پھر قاضی صاحب 4 سال، کتنے؟ 4 سال کے انتظار کا حکم دیں گے۔ کتنے سال کے؟ وہ پہلے کتنا بھی گزار چکے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جب وہ قاضی صاحب کے پاس جائے گی تو قاضی صاحب جب اس وقت کہیں گے کہ اب 4 سال انتظار کرو تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اس سے پہلے اگر 10 سال 8 سال 6 سال 5 سال 4 سال 3 سال کتنے سال بھی گزاری ہے بغیر قاضی صاحب کے حکم کے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار کب سے ہوگا؟ جب وہ قاضی صاحب کے پاس گئی ہے تب، پھر وہ 4 سال تک کے اس کے آنے کا انتظار کرنے کا حکم دیں گے۔ اگر وہ 4 سال کے اندر آ جاتا ہے، کتنے سال کے اندر؟ 4 سال کے اندر غائب شدہ شوہر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں آتا ہے تو پھر قاضی صاحب نکاح کو کیا کریں گے؟ فسخ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عدت گزار کر کے کسی اور سے نکاح کرے گی، لیکن اس 4 سال سے پہلے شادی وہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر غائب ہو گیا نا، یا شوہر فون نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں ہو، یہ بھی مطلب نکل سکتے ہیں اس کے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے
کہ شوہر دھوکے باز ہی ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے شوہر جو گم ہو گئے ہیں وہ تکلیف ہی دے رہے ہیں. سمجھ رہی بات؟ تو اگر شوہر غائب ہو جائے تو فوراً جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے، عورت کو انتظار کرنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس کے خیر و عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. اگر تمہارے نصیب میں وہ شوہر ہے تو اللہ ضرور دے گا، اور اگر نہیں ہے تو قاضی صاحب 4 سال کے انتظار کے بعد نکاح کو فسخ کریں گے. عدت گزاریے، اور عدت گزار کر کے پھر اس کے بعد کہیں اور نکاح کر لیجیے. اس کے بعد اور بھی سارے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آگے والے ہفتے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. جانے انجانے میں مجھ سے کسی طرح سے کوئی غلطی یا خامی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہم سب کو صحیح مسئلہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.